السلام علیکم ایوری ون. آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے, اینڈ یو ول بی ہیونگ گریٹ ڈے, اے گریٹ لائف گوئنگ. آج تو خیر میں کسی لیکچر کے ساتھ نہیں آیا, بٹ کچھ چیزیں جو میں آبزرو کر رہا ہوں, مجھے لگا کہ یار آئی ہیو اے لاٹ آف اسٹوڈنٹس, آئی ہیو اے لاٹ آف ویورس, تو میرے پاس ایک پلیٹ فارم ہے کم سے کم اپنا میسیج آگے ڈیلیور کرنے کا. اینڈ آئی ہوپ سو کہ آپ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میسیج آگے ڈیلیور کرنا چاہیے, سو یو وڈ ڈیلیور دیٹ میسیج ٹو. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلامک ورلڈ میں اس وقت رمضان چل رہا ہے, رمضان المبارک کا مہینہ ہے, تو میں آپ سب کو اس کی مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں. اور اس کے علاوہ جس وجہ سے مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑی وہ یہ ہے کہ صرف پاکستان میں نہیں, پوری دنیا میں اس وقت جو سچویشن ہے اٹس کوائٹ ٹف. آفٹر کووڈ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے معاملات چینج ہو گئے ہیں, اور وہ لوگ جو ملینئر تھے یا تو وہ بلینئر بن گئے, اور یا تو وہ بہت ایک ایک پستی کی طرف آ گئے ہیں. اسی طرح بہت سارے جو مڈل کلاس تھے یا تو وہ اپر کلاس ہو گئے ہیں, اور یا تو وہ لوور کلاس میں آ گئے ہیں. تو ایک جو جنرل لائف ہوتی ہے, ایک وہ کیا ہے, وہ ہے کہ جنرلی جو چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں, دیٹ از کلوتھنگ, فوڈ اینڈ شیلٹر. آج جو میں دیکھتا ہوں, اپنے اراؤنڈ حالات کو دیکھتا ہوں مختلف شہروں میں, تو لوگوں کے پاس ایک تو سیونگ کرتے تھے, یعنی سیلری ہوتی تھی اس میں سے سیونگ بھی کرتے تھے, لائف بھی گزر رہی ہوتی تھی. اب سیونگ تو کیا, لوگوں کے پاس کھانے کو بھی پیسے نہیں ہیں. تو ایک تو میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں جس مذہب سے ہم تعلق رکھتے ہیں, سب سے بڑا مذہب تو خیر انسانیت کا ہے, اس کے بعد ہم ایک مسلمان ہیں, اللہ کا بہت شکر ہے. اور ہم جس پیغمبر کے ماننے والے ہیں, جس نبی کے ماننے والے ہیں, انہوں نے ہمیشہ درس دیا ہے کہ اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جینا افضل ہے. لیکن آج جب میں دیکھتا ہوں کہ ہم اپنے گھروں میں فروٹ لے جا رہے ہیں, چیزیں لے کر جا رہے ہیں, لیکن ہمیں اپنے پڑوس تک کا نہیں پتہ کہ آیا اس کے گھر پر کھانا ہے یا نہیں ہے, آیا اس کے گھر پر کم سے کم ایک ٹائم کا کھانا ہے یا نہیں ہے. تو پڑوس کو تو ہم ایسے ہی بھول گئے ہیں جیسے کوئی دشمن ہو ہمارے. تو یاد رکھیے گا کہ پڑوس کا آپ سے سوال لازمی ہوگا, اور اگر نہیں بھی ہوگا, ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز آپ جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے یا اپنے ثواب کے لیے کریں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسانیت کے لیے کرنی پڑتی ہے, انسانیت کے بہت بڑے درجے ہیں. تو کم سے کم میں ایک ادنا سی ایک گزارش کروں گا. میں ظاہر سی بات ہے ایک ادنا سا انسان ہوں, آئی ایم جسٹ اے مائنر پرسن. سو میں یہ گزارش کروں گا کہ ایٹ لیسٹ رمضان کے مہینے میں, یا عید آنے والی ہے اس کے بعد, یا ضروری نہیں کہ صرف رمضان کے مہینے میں, اوور آل بھی جنرل لائف میں آپ کم سے کم اپنے اڑوس پڑوس کے بارے میں ضرور سوچیں کہ یار وہ کس طرح سے زندگی بسر کر رہے ہیں, کیا ہے کیا نہیں ہے. یقین مانیں ہمارے گھروں میں کھانا رہ جاتا ہے, پھر ہمیں اسے گرانا پڑتا ہے کہ یار رہ گیا, کسی نے نہیں کھایا, بچوں نے نہیں کھایا, بچے کو یہ نہیں پسند, بہن کو یہ نہیں پسند, بھائی کو یہ نہیں پسند, کھانا رہ جاتا ہے. تو جو رہنے سے پہلے اگر جس وقت تازہ کھانا بنتا ہے, اگر آپ ایک باؤل بھی کسی آج اس پڑوس کو اور آج اس پڑوس کو دے دیا, تو یقین مانیں کہ اس سے آپ کا کوئی نقصان تو البتہ کبھی بھی نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ اس سے آپ کا فائدہ ہوگا, نقصان تو کبھی بھی نہیں ہوگا. تو جو بھی چیز آپ بنائیں, آپ اچھا بنائیں, برا بنائیں, آپ سبزی بنائیں, گوشت بنائیں, یا آپ کوئی بہت ہی اعلیٰ ترین چیز بنائیں, تو کم سے کم آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ اتنا کھانا اپنے پڑوس میں ضرور بھیجیں کہ یار ایک ٹائم 2 بندوں کا ہو جائے. تو دیکھیں انسانیت کے درجے بہت سارے ہیں. میں صرف ایک ایگزامپل آپ کو دوں گا. کوئی ایک مجھے ایگزامپل دی تھی کسی نے کہ زندگی میں جب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یار آپ, ایک چھوٹی سی سٹوری میں بتاؤں گا آپ کو, اس سے بہت مجھے لگتا ہے کہ یار بہت شاید جس طرح مجھے میری ایک طرح سے تھنکنگ کھل گئی اس سے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھی ذہن تھوڑا سا اس سے کھل جائے. وہ یہ ہے کہ یار
ایک مشنری لوگ تھے، یعنی ایک مشنری لوگ ہوتے ایک مقصد کے لیے جو جگہ جگہ گھومتے ہیں، یا اللہ کا پیغام دیتے ہیں، انسانیت کا پیغام دیتے ہیں، ہر جگہ گھومتے ہیں۔ تو وہ ایک گاؤں سے گزرے، اس گاؤں سے گزرنے کے بعد ایک چھوٹا سا جنگل تھا جہاں پر وہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے۔ تو وہاں سے ایک شیخ درویش گزرے۔ درویش ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ اللہ سے قریب ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہوتی ہے اللہ کے لیے۔ تو ایک درویش وہاں سے گزرتے ہیں۔ وہ درویش ان مشنری لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یار کیا کہہ رہے ہیں، کس طرح زندگی گزر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یار اللہ کا شکر ہے، زندگی اچھی گزر رہی ہے۔ تو پوچھتے ہیں کہ کیا کھا رہے ہو، کیا کھا لیتے ہو؟ تو وہ مشنری لوگ بولتے ہیں کہ یار بس جو بھی ملتا ہے اللہ کا شکر ہے، کھا لیتے ہیں۔ تو میں بھی یہی جواب دیتا کہ یار اللہ کا شکر ہے، جو ملتا ہے کھا لیتے ہیں نا، نخرے نہیں کرتے، جو بھی ہے۔ تو یقین مانے میں انسانیت کے درجوں میں بات کر رہا ہوں۔ تو وہ درویش ان سے کیا کہتا ہے، ان سے یہ کہتا ہے کہ یار جو بھی ملتا ہے کھا لیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ تو جانوروں کی زندگی ہے کہ جو بھی ملتا ہے کھا لیتے ہیں۔ تو وہ حیران ہو جاتے ہیں مشنری لوگ کہ یار یہ کس طرح درویش صاحب بات کر رہے ہیں۔ تو درویش صاحب بولتے ہیں کہ یار یہ تو جانوروں کی زندگی ہے کہ جو ملتا ہے کھا لیتے ہیں، ہمیں تو جو ملتا ہے وہ بھی بانٹ دیتے ہیں۔ تو آپ ایک انسانیت کا درجہ دیں گے نا کہ ہمارے ہاں اچھا انسان یا بہتر انسان، اور ظاہر ایسا ہی ہے کہ جس کو جو ملتا ہے اللہ کا شکر کر کے کھا لیتے ہیں، نخرے نہیں کرتے، رزق میں نخرے نہیں کرتے۔ لیکن ایک اور درجہ بھی جو میں آپ کو بتاؤں کہ درجے کتنے انسانیت کے، وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں جو ملتا ہے وہ بھی بانٹ دیتے ہیں، یہ تھوڑا خود کھا لیا، تھوڑا سب کو دے دیا، جو بھی ملتا ہے۔ تو یہ انسانیت کے درجے ہیں۔ تو خیر اس درجے تک تو پہنچنے میں ہمیں بہت ٹائم لگے گا، لیکن ایٹ لیسٹ ہم جو اپنے گھر میں اپنے بچوں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے بناتے ہیں، کوشش کریں کہ دیکھیں باقی چیزیں بہت بعد میں، کسی کو شیلٹر دینا، کسی کو کپڑا دینا، کسی کو پیسے دینا، کسی کی مدد کرنا، یہ بہت بعد کی چیزیں ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ بھوک اور افلاس سے لوگ مر رہے ہیں۔ تو بھوک ایسی چیز ہے، کہتے ہیں کہ یار 3 دن اگر کوئی بندہ بھوکا رہ جائے تو چوتھے دن وہ کسی انسان کو بھی کہا جائے گا جو اس کے آس پاس ہوگا۔ یہ تو ابھی ہم پر آئی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ہم پر ایسے حالات نہیں آئے کہ ہم 2 3 دن کے فاقے کاٹیں۔ لیکن سوچیں کہ یار پلیز جس طرح ہم اپنا سوچتے ہیں، اپنے اہل و عیال کا سوچتے ہیں، اپنے فیملیز کا سوچتے ہیں، اپنے دوستوں کا سوچتے ہیں، ایٹ لیسٹ اپنے پڑوس کا، یا پڑوس میں اگر آپ کے صاحب حیثیت لوگ ہیں، سب رچ ہیں، ویل آف ہیں، اچھا کھاتے پیتے ہیں، تو کم سے کم آپ کے ایریا میں، آپ کی فیملی میں جو ایسے لوگ ہیں ان کو سوچیں، کم سے کم ان کا آٹا، ان کو کھانا اگر آپ نہیں دے سکتے، کم سے کم جو آپ کے گھر پر بنتا ہے آپ ان کے گھر بھجوائیں۔ ہاں وہ الگ، ان کے نہیں پسند آتا وہ آپ کو ریٹرن کر دیتے ہیں، آپ کسی اور کے یہاں بھجوائیں، اس سے آپ چھوٹے نہیں ہو جاتے۔ تو یہ بات ہے، انسانیت کی خدمت میرے خیال میں آپ کو وہاں لے جاتی ہے جہاں آپ کو کوئی چیز نہیں لے جا سکتی، اور اسپیشلی کسی بھوکے کا پیٹ بھرنا، کسی بھوکے کو روٹی دینا، کسی بھوکے کو کھانا دینا، یہ ایسا ہے کہ جیسے کسی برہنہ آدمی یا کسی برہنہ انسان کو آپ نے شیلٹر دے دیا۔ آپ کسی کو برداشت کر سکیں گے اس طرح؟ اپنے پرانے کپڑے اٹھائیں گے، اس کو دے دیں گے نا کہ ایٹ لیسٹ یار اتنی سردی ہے، وہ ٹرٹرا رہا ہے، اس کے پاس پہننے کو کچھ نہیں ہے، تو ہم ڈائریکٹ جا کے اپنے کپڑے کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں نا، کوئی نہ کوئی چادر اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ تو جب پیٹ بھی اسی طرح ہی ہے کہ جب کسی کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کو، وہ آپ کو بتا نہیں پا رہا، تو جس طرح ہم کسی برہنہ آدمی کی مدد کر دیتے ہیں، اس طرح آپ نے بھوکے پیٹ کو بھرنا آپ کو وہاں لے جائے گا جہاں آپ کو شاید آپ کی عبادتیں نہ لے جا پائیں۔ تو اس کا مقصد یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ عبادت نہ کریں، عبادت ایک الگ حسن ہے، اس کا ایک الگ ایک رشتہ ہے اللہ کے ساتھ آپ کا، تو جو آپ کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ لیکن انسانیت کی خدمت یہ آپ کو اللہ کے قریب، اللہ کے نظر میں بڑا عظیم کر دیتا ہے۔ سو آئی ہوپ سو کہ یہ میری ادنا سی گزارش آپ کو یو ول لک آفٹر اٹ، اس کو کم سے کم ہم تھوڑی سی مدد لوگوں کی اس سے کر سکیں۔ Now inshallah we will meet again in some lectures. Till then, Allah Hafiz, take care, bye bye.